اتنی چیزوں کو جو پیش کر رہا ہوں تمہارے سامنے یہ بنانے کے بغیر بن گئی؟ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو تم نے بنائی نہ ہو اور وہ بن کر سامنے آ گئی ہو؟ یہ سب کچھ تم نے اپنے ہاتھوں سے لگایا ہے نا، تب لگا ہوا ہے، ویسے تو نہیں لگ سکتا۔ تو اتنا کارخانہ، اتنی کائنات جو وسیع و عریض ہے، اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے؟ فرمایا یہ تو بڑی بے وقوفی ہے کوئی ایسی بات کرتا ہے، یہ تو الٹا میری خالق اور خلاق ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں اور ان کو اپنے انداز پر، ان کے لیے بھی، یہ بھی چونکہ عالمین کے تحت ہیں، یہ جتنی چیزیں ہیں میں نے گنی ہے، قرآن کی آیت پڑھی ہے، یہ بھی اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کی مخلوق ہیں یہ چیزیں، آسمان، زمین، کشتی، پانی، ہوا، بادل، حیوان، انسان، جمادات، جو کچھ آپ دیکھتے ہیں یا آپ کے علم میں ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ تو یہ چیزیں دیکھیں اور پھر یہ آیت پڑھیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہم نے تمام کائنات کی ہر چیز کی، ہر جنس کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کوئی چیز بھی اگر آپ کے دروازہ فیض اندازہ پر آ کر انصاف طلب کرے گی تو آپ کے دروازے سے اس کو رحمت اور انصاف ملے گا، یہ رحمت کا مفہوم ہے۔ اگر کوئی جامد و ساکت چیز ہے تو حضور نے علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بھی خیال فرمایا، ہر چیز کو اس کے حیثیت، اس کی حیثیت اور اس کے مقام کے مطابق اس کو رکھا۔ یہی حضور کی انداز رحمت ہے اور یہی رحمت ہے آپ کی۔ اور مفہوم بہت ہے، لیکن وضع الشیء فی غیر محلہ، ایک چیز کو اس کے محل کے بغیر رکھنا، یعنی جو چیز ایک مقام اس کے قابل نہیں تھا، چیز کا مقام زیادہ تھا، جگہ کا مقام کم تھا، تو اگر کوئی شخص اس کو وہاں بٹھا دے یا رکھ دے تو یہ ظلم ہے۔ لغت میں اس کو ظلم کہتے ہیں۔ ظلم کی تعریف یہ ہے، ظلم صرف مارنا پیٹنا نہیں ہوتا۔ وضع الشیء فی غیر محلہ، ایک چیز کو ایسی جگہ دینا کسی کو یا کسی چیز کو جو وہ مقام اس کے قابل نہ ہو، تو یہ ظلم کی تعریف ہے۔ تو حضور نے علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ نے ہر چیز کو وہی مقام دیا جو اس کو مقام اللہ تعالی نے دیا۔ اس لیے آپ کسی چیز کو اپنے محل کے بغیر استعمال کرنے سے آپ ہمیشہ روکتے رہے۔ آپ کی شریعت مطہرہ اسی چیز کی نشاندہی کرتی ہے۔ آپ فقہ کے باب دیکھ لیں، تفسیر کے دیکھیں، انسانوں کے دیکھیں، حیوانوں کے دیکھیں۔ جو حیوان حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے فریاد کی کہ جناب ہمارا مالک ہمارے ساتھ سلوک اچھا نہیں کرتا، کھلاتا کم ہے، کام زیادہ لیتا ہے۔ اسی طرح بہت سی روایات ہیں احادیث میں، آپ لوگوں نے تمام علماء سے سنی بھی ہیں۔ تو یہ چیزیں میں اشارتاً کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کو حق دلانا اور ہر چیز کو اس کے مقام اور محل پر استعمال کرانا، یہ حضور کی رحمت ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اب عالمین تو وہ ہیں، عالمین کے دائرہ سے آپ اللہ کی کسی تخلیق کو نکال نہیں سکتے۔ آپ کوئی ایک چیز بتائیں جو آپ کے علم میں ہو، پنجابی بچ کراں یا اردو جی بولاں؟ اردو ٹھیک ہے۔ آپ کوئی چیز اللہ کی تخلیق سے نکال کر دیں کہ یہ اللہ نے پیدا نہیں کی، کوئی چیز آپ بتائیں مجھے، بولیں، خاموش کیوں ہو گئے؟ وہ کوئی ایسی چیز بھی ہے جڑی اللہ پیدا نہ کیتی ہوئے، دسو ماں، بولو نا، بولو نہیں تو میں جلیا نے۔ وہ جی کوئی شے ہے جڑی اللہ تعالیٰ نہیں پیدا کیتی؟ نہیں کیتی نا، ساریاں اللہ پیدا کیتیاں نا۔ تے اللہ پہ آنا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ تے اے محبوب، میں تو انہاں ساریاں چیزاں دا رحمت بنا کے بھیجا ہے۔
اور تسی شے کڈو کیڑی اللہ نہیں پیدا کی جی ایک شے کڈ کے دیو کوئی مسلک کوئی سلسلہ نقشبندی ہوے قادری ہوے چشتی ہوے سہروردی ہوے کوئی سلسلہ ہوے مسلک کوئی ہوے مسلمان ہوے وہ بہ جلو بابا بہ جلو لڑائی نہ کرو بہ جلو انہاں جتیاں باہر رکھ دیو نہ خطرہ کوئی چاہ نہ کھڑے کوئی مسلک ہوے چشتی قادری نقشبندی سہروردی اس تو علاوہ جتنے کوئی مسلک ہوے سنی ہوے بریلوی ہوے دیوبندی ہوے اہل حدیث ہوے چکڑالوی ہوے مرزائی ہوے کوئی مذہب ہوے ہندو ہوے سکھ ہوے انگریز ہوے یہودی ہوے نصرانی ہوے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اساں سارے دار تو دا رحمت بنا کے بھیجا اے وکری گل ہے کہ کوئی اس رحمت سمجھے یا نہ سمجھے اے وکری گل ہے پنجابی جرا ٹھیک ہے اے وکری گل ہے کوئی پنجابی کوئی اس رحمت سمجھے یا نہ سمجھے اے اپنے اپنے دماغ نہیں گل ہے ہون کے گل ہے کیوں نہ سمجھو اے ہن گل میں تساں دسنا غور نال سنیو دیہاتاں نے بندے بیٹھے نا اس واسطے بھی نہ پنجابی پسند پی آنی جے کنے چ گل ذرا ول پینی حضور فرمایا نحنو معاشر الانبیاء امرنا ان اس کا مفہوم ہے لفظ آپ نے ماں بھول گئے کہ نحنو معاشر اسی پیغمبراں نے گروہ ہاں اساں حکم دیتا گیا ہے کہ اسی ہر بندے نہ اس کی حیثیت نے مطابق سلوک اس نال کراں جی وَنُكَلِّمُ عَلَىٰ قَدْرِ عُقُولِهِمْ تے لوگاں نہیں عقلاں نے مطابق انہاں نال گل کراں یہ حدیث ہے جی اس واسطے تھوڑے جی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ضروری نہیں ہونا پہ اردو چی بندہ بولے بندہ کوئی زیادہ ہونا اپنی پنجابی جڑی ہے جس گل سمجھ آ جائے لطف ذرا زیادہ ہونا اسی چی بول رہے ہیں تو میں پہ آنا ہے یہ بھائی وکری گل ہے کہ کوئی اساں رحمت سمجھے یا نہ سمجھے 12 کے در لطافت تبش خلاف نیس 12 کے در لطافت تبش خلاف نیس در باغ لالا رویا دو در شور بومو خس شیخ مصلح الدین سعدی رحمت اللہ علیہ گلستان میں فرمایا کہ بارش نہیں لطافت کوئی شک نہیں پانی زندگی دینا ہے نا پانی یا زندگی نے طریقے نال استعمال کرو تو زندگی دینا ہے ایویں چوبیاں مارو تو مرسو پانی یا طریقے نال استعمال کرو تو زندگی دینا ہے 12 کے در لطافت تبش خلاف نیس اس نے لطافت تبی وچ کسی اختلاف نہیں ہر بندہ آنا ہے جی اللہ نہیں رحمت ہے پیاس لگی ہوئے تے ہر کوئی پینا ہے جانور بھی ڈنگر بھی پینے بندے بھی پینے ہر شے پینی لیکن ہن محل جتھے جتھے آنا پیا اتھے اتھے نہیں جگہ نہیں حیثیت نال او جڑی میں گل آکھی اس نال مقام بدل گیا در باغ لالا رویا دو او پانی وس ونجے باغے ہوتے تے پھل کھڑے ہونے تے در شور زمیناں وچ جتھے اجڑیاں یا زمیناں موئیاں یا زمیناں وہ بچڑیاں تکیاں نے کدے اتھے ہوئی ہیں بارش اتھے بھی تو وسی ہو رہی نا جڑیاں بچڑیاں والیاں جائیاں اتھے بچڑیاں ہی جمنیاں اتھے اللہ نے رحمت نہ کوئی اثر نہیں ہونا سمجھ آئی نا ہن کوئی یہ تے نہیں آکھ سکنا جے بارش اپنا خاصا چھوڑ گئی ہے وہ وسی ہے ٹیراں تے ہی وسی ہے پر ٹیراں ہوتے کہ جمنا ہے کہا ہی جم رہا ہے ہن بارش تے اعتراض نہیں ہو سکنا اس واسطے حضور پوری کائنات واسطے رحمت آئے عاشقاں عارفاں اور صوفیاء اللہ نی نظر نال ویکھیا حضور انج ویکھیا جس طرح اللہ ویکھیا
پھر مرتبے اٹنے گئے کٹنے گئے. اے بارش وسنی گئی ہے لیکن اس نے محل اور موقع نی جگہ تو اس نے اثرات مختلف ہونے گئے. حضور نے رحمت ہونے میں شک نہیں, جگہ نے مختلف ہونے چاہیے, جائیاں بدلنیاں گیا لیکن حضور نے رحمت للعالمین ہونے شک نہیں. ورنہ قرآن آیت حدیث نہیں میں پیش کر رہا, آیت پیش کر رہا, کسی طرح ذوف نہ احتمال نہیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً. آؤ کوئی مسلک رکھنے والو, تم جس مسلک سے بھی متعلق ہو, جس مذہب سے بھی متعلق ہو, آؤ آج دامان مصطفیٰ میں اپنا سر چھپا لو اور آپ کی رحمت کی بارش تم پر بھی ہوگی. کیونکہ حضور کو فرمایا گیا, یہ بشارت دی گئی, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. آپ تو ہیں ہی عالمین کے لیے رحمت. تو اس لیے حضور نی لوگ آنے انہیں جناب کہ آپ رحمت نصیتا ٹھیک ہے پر کنج رحمت تو دا جڑی ضرورت پینی نا تکلیف ہی نا او حضور نے اگے رکھ تے پوچھ یا رسول اللہ ماں ہے تکلیف ہے میں کہ کراں, میں تو دا دسنا حضور جواب دینے کے نہیں. تد کدے آپ نے سامنے کوئی شہر رکھی ہے پھر پوچھنا ہے رحمت کنجن. اللہ پہ آنا ہے رحمت میں بڑھا کے بھیجنا ہے, تو آنا ہے رحمت کنجن. اپنے مقام ویکھ, اپنی حیثیت ویکھ اور اس ذات ویکھ تے اپنی بات ویکھ, تو کون ہے تے تو کیا کہہ رہے ہیں. ادب گاہے زیر آسماں از عرش نازک تر, نفس گم کردمی آیت جنید و با یزیدی جا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی او ادب گاہے اپنا آستانہ عالیہ کہ اتھے جنید ہوئے یا با یزید ہوئے, اے سا روک کے آنن دڑ ونن کہ آنا قصیدہ آ گیا ماں شعر یاد. وَمَن تَكُن بِرَسُولِ اللَّهِ نُصْرَتُهُ وَمَن تَكُن بِرَسُولِ اللَّهِ نُصْرَتُهُ إِن تَلْقَاهُ الْأُسْدُ فِي آجَامِهَا تَجْمِي إِن تَلْقَاهُ الْأُسْدُ فِي آجَامِهَا تَجْمِي. جس شخصاں اللہ نے رسول نے مدد پہنچی ہوئے اگر اساں جنگل نے کھلے شیر بھی مل ونجن او اساں ویکھ کے دڑ ونن. وَمَن تَكُن بِرَسُولِ اللَّهِ نُصْرَتُهُ إِن تَلْقَاهُ الْأُسْدُ فِي آجَامِهَا تَجْمِي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. من تذكر جيران بذي سلام مزجت دم عن جوام مقلة بدمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. فما لعينيك إن قلت كفوفاها متى. فما لعينيك إن قلت كفوفاها متى. وما لقلبك
بك إن قلت استفق يهمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم أم هبت الريح من تلقاء كاظمة أم هبت الريح من تلقاء كاظمة أو ما ظل برق في الظلماء من إظام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقل محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نفس لا تقنتي من زلة عظمت يا نفس لا تقنتي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم لكل حول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تے میں پہ پڑھنا یا وَمَن تَكُن بِرَسُولِ اللَّهِ نُصْرَتُهُ او شخص جس کو محمد عربی سے مدد ملتی ہو اگر وہ اس کے سامنے جنگل کے کھلے شیر بھی آ جائیں تو وہ اس کو دیکھ کر دبک جائیں گے. تو یہ میرے آقا اور مولا اور آپ کے آقا و مولا کی شان ہے. اب دیکھیں کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کہ آپ کی رحمت نے علامہ بوسیری جن کا یہ قصیدہ ہے امن تذکر جیراں قصیدہ بردہ ان کی بیماریوں کو بھی پکڑا نہیں چھوڑا حضور نے. حضور کی رحمت نے بوسیری کی بیماری کو بھی نہیں چھوڑا. کہتا ہے کہ امن تذکر جیران بذی سلمی مزجت دمعا جرا من مقلت بدمی ام حبت الریح من تلقاء کاظمت
کیا کاظمہ شہر، مدینہ شہر اس کا نام ہے، مدینے کا، مدینہ منورہ کا پرانا، کہ کاظمہ شہر کی طرف سے کوئی ہوا چلی ہے، یہ کوئی ہوا چلی ہے ادھروں، ام حبت الریح من تلقاء کاظمۃ او مزل برق فی الظلماء من ازمی، یا ازم پہاڑ جڑا ہے مدینے وچ، اس نے کول کال کے درے کوئی بارش وسی ہے تے کوئی بجلی چمکی ہے، یہ تو رو لگ پیا، کیوں رویا تو؟ فما لے آئے نئے کا ان کل تکففا ہمتا، تڑی اکھیاں کیوں ہویا وے انہاں کدے رونیوں ڈکے بندہ تے ہور رونیاں، وما لے قلبے کا ان کل تستفق یہمی، تے تڑی دلاں کیوں ہویا جتنا اساں حوصلہ دے وے ہور پریشان ہونا ہے۔ اے اسان تشبیب، عربی تشبیب آنے، اے بن کے علامہ بوسیری 60-70 شیراں بعد حضور کی تعریفاں کر کے خلفاء نیاں جنگاں نیاں پھر اپنی عرض حال کی تھی، میں تا کوڑا ہو گیا بیمار ہاں، اس قصیدے نا بڑا مقام ہے۔ علامہ بوسیری رحمت اللہ علیہ تکو میں رحمت نے تحت بول رہا کہ حضور نے رحمت بوسیری نے کوڑا بھی نہیں چھوڑیا، صبح ہوئی روئے، راتی روئے، صبح ایک مجذوب ملیا، گلی پھرنا، ماڑے ماڑے کپڑے پائے، او آنکھوں لگا بوسیری او شعر سنا جیڑی راتی رسول اللہ نے مجلس سے سنانا بیان کر، او شعر سنا جیڑی حضور نے محفل وچ راتی تو پڑھنا پیا تے رونا پیا، او ماں سنا۔ بوسیری آخیا میں تا محلے والے بھی نہیں دسیا کہ میں بیمار ہاں، کوڑا ہاں، ماتے تکلیف ہے، میں تا اللہ نے بارگاہ وچ حضور نہ وسیلہ کہن کے تے عرض کیتی ہے، ایسا کنج پتہ لگ گیا۔ علامہ بوسیری وقت نہ امام، اتنا بڑا شیخ علامہ زمان حیران ہو گیا کہ اس بندے کنج پتہ ہے، فرمایا اچھا، کار گئے شعر لکھ کے اس بندے پکڑائے نے، اس مجذوبہ، اس آخر راتی جس لے تو پڑھنا ہونا ہے میں اپنی مجلس سے چونا، تے اللہ حضور نے طفیل آپ نے ذریعے نال تنی آواز سنی ہے اور اللہ تعالیٰ شفا دے سی۔ بادشاہ مصر تک بصیر ایک نال محلے نہ نہ ہے، اتھے نے آپ رہنے والے، تے بادشاہ وقت کو جس ویلے قصیدہ پہنچیا، عربی اور عربی لوگ جڑے جانن، جڑے لوگ زبان عربی جانن اور اس دیا فصاحتاں اور بلاغتاں تو آگان، خصوصاً علماء یا اہل زبان بھی چونکہ علم والے، کیونکہ علم اور چیز ہے تو زبان اور چیز ہے، تے زبان نہ علم اور چیز ہے، او لوگ بصیری نے مقامہ جانن کہ او فصاحت و بلاغت اور بیان نیا کنہ بلندیاں تو بولیا، کیوں؟ میں ایک نقطہ اتنے بیان کراں کہ بصیری نہ ایک قصیدہ رکھ چھوڑو تے سارے قصیدیاں تے پانی پھیر ورنا، قصیدہ بصیری کیا افصح العرب والعجم محمد عربی آمنہ دے لال نے اگے کیا اپنی فصاحت و بلاغت دسی؟ بصیری نے کہ جرت ہے کہ حضور اپنی فصاحت و بلاغت دسے کہ میں بھی بیان کر سکنا، جبکہ اسا پتہ ہے کہ حضور فرمایا انا افصح العرب والعجم، کہ میں اجمیاں اور عربیاں وچ سب تو بڑا فصیح ہاں، اللہ تو بار میں نہیں کلام ہے، تے اتنا اچا قصیدہ کیوں لکھیا بصیری؟ سیدھیاں سیدھیاں گلاں کیوں نہیں کر رکھی تھی جڑیاں سارے لوگ سمجھ کے آنا، ایڈے ایڈے موٹے لفظ کیوں بدے، ایسیاں ترکیباں کیوں آندیاں جڑیاں صرفیاں تے نحویاں بھی معاف کر چھوڑیاں۔ ایک نقطہ میں اپنے کولو گل دسو لگا تے گل جڑی بندہ اپنے کولو دسے اسا انج روڑیا نہ کرو، گل جڑی سمجھ آ ونجا کرے تے من ونجا کرو، نہیں اگر سمجھ آئی تے تسا نہیں سمجھنا قصور ہے، تے عقل والا جڑا ہے اسا من ویسی تے نہ منو تے گناہگار بھی کوئی نہیں ہو، کیونکہ بڑی گل مننا ضروری بھی نہیں، لیکن عقل وچ آ ونجے تے من کے نو تے مہربانی۔ حضور نال یا دین نال جڑی منسوب کر کے میں گل کراں او تسا مننی پیسی، کیونکہ وہ میں نہیں آکھنا پیا، وہ محمد عربی آکھ رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ آکھ رہا ہے، اگر نہ منسو تو کافر ہو سو۔ میں اپنی ذاتی گل کراں رائے نال تے من منجو تے مہربانی، نہ منو تے تاں بھی مہربانی۔
ذاتی گل کراں لیکن عقل نہیں گل کرسا انشاءاللہ پسند کرسو. اے علامہ بصیری کیوں ایڈی فصاحت و بلاغت حضور نے سامنے پیش کی تھی, سیدھے سیدھے لفظ کیوں نہیں بیان کیتے؟ اساں پتایا حضور شاعر ادیب نی فنکارانہ صلاحیتاں ماں رد نہیں فرمانے, آپ کسی نی محنتاں ضائع نہیں فرمانے, کیونکہ آپ ادب اور علم اور قلم اور خامہ اور کرتاس واسطے بھی رحمت بنا کے بھیجے گئے. آپ اساں داد ضرور دینے, اس واسطے آکھیا کہ اے افصح العرب والعجم تنے سامنے تے میں گنگا واں, مگر ویکھ میں جس انداز نال عرض کرنا پیا اس وچ اگر کوئی خوبی نال میں بیان کر گیا تے اس نے صدقے عرض کر کے ماں ٹھیک کرا چھوڑ. حضور فنکاراں رد نہیں فرمانے, علم والے رد نہیں کرنے. کیوں؟ اس واسطے کہ حضور فرمایا, حضور واسطے فرمایا گیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے میرے نبی میں او کچھ تُداں دے چھوڑیا, سکھا چھوڑیا جو تو پہلے نہیں جاننا ہے, اور اے جو کچھ تُداں میں علم دیتا ہے اے اللہ نا بہت بڑا فضل ہے تیرے تے. حضورہ فرمایا, حضورہ پتہ ہے کہ علم اور فضل اور فن اللہ نا دتی ایک نعمت ہے, تے آپ انہاں لوگاں میں رد نہیں فرمانے. لبید نہ آپ شعر ہمیشہ پڑھنے بخاری شریف وچ کہ الا کل شیء ما خل اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل. اے اکثر آپ فرمانے شعر کہ اصدق القول, اے سچ دنیا نے سچا قولاں جو ایک بڑا سچ ہے جڑا لبید آکھیا ہے شاعر ہے بہت بڑا, کہ اللہ چھوڑ کے ہر چیز باطل ہے, حق اللہ ہے باقی باطل ہے. اور کلو نعیم تے دنیا تے جتنیاں نعمت آئیاں ایک نہ ایک دن انہاں مکنا ہے. اے حضور اکثر پڑھنے تے لبیداں منوی اور بیان نے حیثیت نال تمام حیثیتاں نال آپ داد دیتی. اور جتنے لوگ اے بھی ایک نقطہ خاص کہ جڑے لوگ بارگاہ نبوی وچ محبت اور عقیدت نال اپنی آواز چاہے وہ سر وچ ہے یا بے سری ہے, چھوٹی ہے یا وڈی ہے, اچھی ہے یا نیوی ہے, او نیتاں ویکھیاں ونیاں, محبتاں ویکھیاں ونیاں. او لوگ بھی اپنے ایمان اپنے جذبے اتے ناز کرن کہ حضور انہاں نی آواز اور التجاواں بھی رد نہیں فرمانے. آپ سنن آپ آئے چیزاں سنوائیاں ونیاں. اس واسطے علامہ بصیری رحمت اللہ علیہ فرمانن ومن تکم برسول اللہ نصرتہ ان تلقہ الاسد فی آجامہا تجمی, جڑا قصیدہ میں پڑھیا وہ اس واسطے پڑھ چھوڑیا کہ ذرا امام بصیری کی روح بھی خوش ہو سی, آپ انہوں نے صدقے حضور بھی خوش ہوا تے او کہ اگر شیر بھی مل ونجے ہونا, شیر بھی مل ونجن جنگلاں وچ تے انہاں ویکھ کے دڑ ونن. اے کیوے اے حضور نی رحمت ہے. اور کوئی ایسا گوشہ نہیں کائنات جڑا آپ نی رحمت تو خالی ہوئے. تسی جا ویکھو جڑا بندہ آپ نی رحمت نہ منکر ہے او کافر, کیونکہ نسے قطعی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اے حدیث نہیں پڑھ رہے ہیں, قرآن نہیں آیت پڑھ رہے ہیں. جڑا حضور نی رحمت نہ قائل نہیں او کافر ہے, جڑا حضور دا گستاخ ہے او کافر ہے. بولو سارے آواز ہاتھ اٹھا کے آکھو جڑا گستاخ مصطفیٰ ہے وہ کافر ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نی قمیض مبارک اگر کپڑا میلا ہوئے, کپڑا میلا ہونا ہے. دیوبندی مسلک نے بہت بڑا عالم ہے جتوں شروع ہے کام, ابن تیمیہ, او لکھنے کہ جس شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے یا میلا آکھیا لیکن نیت کیتی اے جس طرح بندہ آنا ہے چھوڑ میلا ہے, منہ بنا کے آکھیا میلا ہے, وہ کافر ہے, دار اسلام تو خارج. تے اگر آکھے جناب نا قمیص مبارک جڑی ہے یا کپڑا مبارک جڑا ہے ذرا میلا ہویا ہے تو چھوڑا, اس نے ہو حیثیت ہے. اگر حقارت نہ سوچا بھی اس سے کافر ہو گیا, دار اسلام پہ لا الہ الا اللہ پڑھے. تے حضور نے مقامہ سمجھو
अगर नहीं समझने हो तो तुसां खुदा समझे, अगर नहीं समझ सकने हो तो उन्हां लोगों को वंजो जेड़े कुछ समझने ने, जेड़े समझने ओ के आखने कि ए सूरत है बेसूरत थी, बेसूरत जाहिर सूरत थी। ए सूरत खास है, इंसान नहीं है। ए सूरत है बेसूरत थी, बेसूरत जाहिर सूरत थी, बेरंग दिसे इस मूरत थी, विच वहदत फुटियां जद खड़ियां। इस मोहम्मद के अंदाज में जब अल्लाह ताला के अनवार का ज़हूर हुआ तो पता चला कि अल्लाह का वजूद है और अल्लाह अपनी ज़ातो सिफात की तमाम ताबानियों के साथ हुजूर के जमाल में जलवागर हुआ। अर्दर्रा अल्लाह की तजल्ली किसी न किसी तजल्ली का मुजहिर भी है और मजहर भी है, मुजहिर भी है और मजहर भी है। लेकिन हुजूर के अंदाज में जब आया वो जलवा तो अपनी तमाम ताबानियों के साथ आया और ये फरमा के, क्योंकि हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है सबकत रहमती अला गज़बी, मेरे गजब पर मेरी रहमत गालिब है, मेरा गजब जितना भी है मेरी रहमत उससे भी ज्यादा है जी। तो आप साबित हुआ इस हदीस से कि अल्लाह की रहमत अल्लाह के गजब से ज्यादा है, रहमत ज्यादा है गजब कम है। तो हुजूर को जब भेजा तो फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तो जो चीज ज्यादा थी उसका मजर बनाकर भेजा। ये नहीं फरमाया कि तू मेरे गजब का मजर है, मेरे जलाल का मजर है, मेरी फलां कहारी की सिफत का मजर है। अल्लाह की और सिफात भी है ना, रहमत को क्यों लिया? क्योंकि ये नुक्ता भी आप गौर करें, किसी मौलवी ने बयान नहीं किया। ये सीना गटर छोड़ते हैं, ये इस पर भी जरा गौर करें कि अल्लाह ताला ने दूसरी सिफात को क्यों नहीं गिनवाया। इसलिए कि अल्लाह ताला की ये सिफत ज्यादा है, सबकत रहमती अला गज़बी, और मेरी सरकार को उस रहमत से नवाज कर भेजा। और इसीलिए मेरे जद्दे अमजद हजरत मेरे अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि लजपाल करेसी पास हसा वशफा तो शफा सही पढ़ियां, कि वो रहमत का अंदाज है कि अगर कुछ, और ये देखे ना, या नफ्सो ला तकनती मिन ज़ल्लतिन अज़मत इन्नल कबाइर फिल इस्यान फिल गुफरान कल लममी। ए नफ्स, तू अगर जिन कोताहियों को बहुत समझ रहा है उनसे तू घबरा नहीं, जिना गुनावा तू बहुत बड़ा पे समझना है उन्हें गुल घबरा नहीं। इन्नल कबाइर फिल गुफरान कल लममी, ए जिसले बड़े बड़े गुनाह उसने दायरे रहमत च आवना या बख्शने ते आवना, इन्हां नहीं है बुचड़ियां ना हिसाब रहना, इन्हां नहीं कोई हैसियत नहीं रहनी। ए मामूली जियां गल्लां ने, लमम इन्हां लोगां ने, छोटियां मोटियां बंदे दियां गलतियां जड़ियां ने, इन्हां दायरियां विच एक कबीरे गुनाह आवने, उसकी रहमत इतनी है। उस रहमत ना मजहर बना के भेजा गया। इस वास्ते आपने रहमतुल लिल आलमीनी को लू फायदा उठाओ। सुनियो मेरी बात, सुनियो, सुनियो, सुनियो मेरी बात सुनियो, एवें दाड़ियां ना मुनियो। हुजूर नी सुन्नत ते भी अमल करया करो, दाड़ियां भी रखया करो। समझ आई ना? दाड़ियां जेबियां च ना रखया करो, बहु लम्मियां भी ना करया करो, हिसाबी किताबी आपने सुन्नत के मुताबिक। आप ना उसवा हसना, और आयत क्यों लिखी ने, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, और लिखी ने पढ़े, खाली लिखने वास्ते पढ़ो ही सही, इस पे अमल भी करो। आप ना उसवा हसना, आपना रंग, आपनी नकल, आपनी शक्ल ए बनाओ। नसारा यहूदियां ते काफरां ते हिंदुआं दी शक्ल ना बनाओ। हुजूर फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जड़ा दुनिया विच जे जी शक्ल बना सी क़यामत वाले दिन उसी टोले च खिलारिया वैसी। ते
غور کریا کرو میلاد مناؤ لکھ واری مناؤ سر آنکھیاں تے ویسا نے لیکن حضور نی تعلیمات نہ بھی ذکر کریا کرو آپ کیوں آئے دنیا تے یہ چیزاں سکھانے واسطے خاص تعلیم دینے واسطے آپ تشریف لے آئے اور آپ جو علم جو وسعت دے کے بھیجا گیا انہاں تے بھی عمل کرو اور انہاں احکام نی پابندی کرو اور پھر تسی تکو کہ حضور رحمت عالمین واسطے ہے نہیں یا نہیں یہ تساں آپے سمجھ آوے سی تے تسی ایویں آکھو جی اساں عقیدہ تے ہے حضور رحمت للعالمین اور کیونکہ قرآن مجید ہے تو قرآن مجید نہیں کسی بھی آیت نہ منکر کافر ہونا ہے ایمان تو رکھنے ہیں پر اساں پتہ کوئی نہیں کہ رحمت ہے یہ تساں نہیں یا مینڈی اپنی خام